اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا مولانا القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيبات الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنه له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صلوات ایک اور صلوات التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومین مغفورین سید جعفر علی رضوی سیدہ ملیکہ فاطمہ سیدہ زخا فاطمہ سیدہ صالحہ لبنہ تقوی مرحومہ سیدہ ام فروہ مولانا سید محمد النقوی مولانا نجم الحسن بشیر حسین مرحومہ زمرد النساء نثار حسین رئیس فاطمہ قمر فاطمہ نقوی آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد اللهم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے صلوات گوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی گوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا صلوات پڑھیں گے محمد بہت محترم اور مکرم مجمع ہے ہم آج تیسری نشست میں حاضر ہیں سورہ مبارکہ یوسف کی ہم نے 11 آیتوں تک سال گزشتہ غور کیا تھا اور 12ویں آیت پر کل غور کیا اور ہم نے پہلی نشست کے اندر گزشتہ سال کا خلاصہ بیان کیا اور کل ہم نے 12ویں آیت پہ غور کیا اور آج 13ویں اور 14ویں
آیت پر غور کریں گے. ایک صلوات اور نبی کی. اور 13ویں اور 14ویں آیت یہ ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے آ کر کہا کہ بابا کیا بات ہے، قالوا یا ابانا لا تأمنا، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، آپ ہمیں امین ہاتھ کیوں نہیں مانتے ہمارے کہ ہم یوسف کو لے جائیں اور یوسف ہمارے ساتھ رہا کرے، ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا، کل بھیج دیجئے ہمارے ساتھ. یرتع ویلعب، ہم اپنے ساتھ اسے تفریح پر لے جائیں گے، کھیل کود کے لیے لے جائیں گے. اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم تو اس کے محافظ ہیں، اس کا خیال کریں گے، اس کو کسی نقصان سے بچائیں گے. یعنی پہلی والی آیت میں کہا کہ لَنَاصِحُونَ، دوسری آیت میں کہا لَحَافِظُونَ. تو ان دونوں باتوں کے بعد جو ہم کل بہت ہی، میں نے اپنے تو بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کل کی آیت پر کافی بہتر انداز سے غور کیا کہ یہ دو ہی تو باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو بھی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں. ایک تو خیر خواہی کی بنیاد پر اور ایک حفاظت کی بنیاد پر. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ہمارے بچے کا خیر خواہ ہے، پڑھانا چاہتا ہے، اس نے بورڈ لگایا ہے، اس نے اعلان کیا ہے، اس نے اشتہار چھاپا ہے، اس نے رجسٹریشن لی ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھائے گا. اور جو کسی کو پڑھا رہا ہو اس سے زیادہ خیر خواہ کون ہوگا. تو خیر خواہی کا ایک مظہر تعلیم ہے اور یہ ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے حوالے اپنے بچے کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حفاظت بھی کریں گے، ہمارے بچوں کو کسی نقصان سے بھی بچائیں گے. تو یہی دو عنوان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اگر انہی دو عنوانوں کا اعلان ہونے کے بعد پھر یہ ہو جائے کہ بھیڑیا کھا جائے اور کنویں میں پھینک دیا جائے، تو پھر آدمی کہاں جائے سوائے اس کے کہ یہ دونوں عنوان انسان اپنے ہاتھ میں لے لے. یعنی اسکول خود بنانا شروع کر دے، اپنے بچوں کو پڑھائے بھی خود، ان کی حفاظت بھی خود کرے. ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کے ساتھ. کل کی گفتگو کا خلاصہ تھا. آج کی گفتگو میں بات یہاں آئی ہے، علماء کرام تشریف فرمائے اور صاحبان دقت تشریف فرمائے ہیں. آج کی گفتگو یہ ہے، یہ 13ویں آیت میں، کہ جہاں جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، تو حضرت یعقوب نے کیا کہا. حضرت یوسف کے بارے میں جب بھائیوں نے کہا کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کیا کہا. فرمایا قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به، مجھے اس بات کا احساس ہے، اضطراب ہے کہ تم اسے لے جاؤ. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَ الذِّئْبُ، اور مجھے خوف اس بات پر ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل رہ جاؤ، تم اس کی حفاظت نہ کر پاؤ. اب یہاں ایک نقطہ تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ بچے کو جس چیز سے روکتے ہیں نا، بچہ اسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے. یہ کل آ کر یہی بتائیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لیا، جبکہ کنویں میں پھینک کے آئیں گے. یہ خیال حضرت یعقوب نے ان کے ذہن میں ڈال دیا. تربیت اولاد کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک بچے سے متعلق ہم اپنے بچوں کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں. تاریخ کے اندر احسن القصص قرآن کی زبان میں یہ بہترین واقعہ ہے. قرآن نے اس سے اچھا واقعہ، خود قرآن نے کہا ہے کہ میرے پاس اس سے اچھا واقعہ نہیں. اللہ نے کہا ہے میرے دامن میں، قرآن کے دامن میں اس سے اچھا واقعہ نہیں ہے. یہاں آپ اگر محسوس کریں کہ بعض اوقات بچوں کو یا کسی ایسے شخص کو کہ جس سے ہمیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے، تو اسے رستہ دکھانا اور اس کو کسی اشارے کی طرف سے متوجہ کر دینا، اس سے پھر یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ حضرت یعقوب نے جب یہ فرمایا کہ مجھے خوف اس بات پر ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور اس کی حفاظت نہ کر پاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے. اب یہ ڈال کے تو کنویں میں آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ ہم گئے تھے اور بھیڑیا اسے کھا گیا. مگر یہ والا میرا سوال، یہ میری والی گفتگو، کیا نبی مکرم پر، حضرت یعقوب پر کوئی سوال ہے؟ میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں
نہیں، قصہ یہ بھی ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن یہ حضرت یعقوب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ حضرت یعقوب کے لیے تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے تو صحیح کہا تھا کہ تم خود بھیڑیے بن جاؤ گے۔ حضرت یعقوب نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ حضرت یعقوب نے کسی بھیڑیے کو نہیں کہا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں معصوم کو درندہ نہیں کھاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت انہیں فرما رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو ہی کہہ رہے ہیں تم درندے ہو جاؤ گے، تم بھیڑیے ہو جاؤ گے، یہ ہوگا کل، تم جو لے جا رہے ہو پھر یہ ہو جائے گا۔ انہیں بھی پتا ہے میرا بچہ کنویں میں جائے گا، کنویں میں گرے گا، پھر وہاں سے ڈالا جائے گا، وہاں سے کوئی نکالے گا، پھر اس کو کہیں لے جائیں گے، پھر وہ ایک مدت کے بعد اسیر ہوگا، پھر اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب کو معلوم ہے۔ کمال یہ ہے کہ معلوم ہے تب اتنا گریہ کیا ہے کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، معلوم ہے تب اتنا گریہ کیا ہے۔ معصوم کو، نبی کو معلوم ہے، اور اس آیت کے اندر آگے بھی اور اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد اتنا گریہ، انہیں معلوم ہے میرا بچہ زندہ ہے، اس کے بعد اتنا گریہ۔ اب گریے کے اوپر مجھے اجازت دیجئے کہ آئندہ کی مجلسوں میں ایک پوری گفتگو گریے پر ہونی ہے، کیونکہ ایک پوری آیت ہے حضرت یعقوب کے گریے سے متعلق۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے۔ میں گزارش کر سکتا ہوں تھوڑا سا اگر آگے آنے کی زحمت فرما سکیں، جو دوست تھوڑے سے دور دور بیٹھے ہیں وہ اور کچھ آگے آ جائیں۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات۔ آیت یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں سے حضرت یعقوب کا مکالمہ جاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور اسے بھیڑیا کھائے اور تم اس سے غافل رہ جاؤ۔ تفصیلی نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ خوف، حزن، دونوں لفظ آئے یہاں پر۔ قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَ الذِّئْبُ۔ مجھے یہ گھبراہٹ ہے، حزن کا تعلق ایک دل کی دھڑکنوں سے اور دل کی اضطرابی کیفیت سے ہے۔ محزون ہونا، مغموم ہونا، محزون ہونا، مخوف ہونا، خوف زدہ ہونا، یہ مختلف کیفیات ہیں انسان کی احساسات کے اوپر۔ انسانی احساسات پر جو مختلف کیفیات، غم، بادل کو غمام کہتے ہیں۔ بادل جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ کی جو زمین ہوتی ہے، اس جگہ جو اس کے نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے، یعنی جہاں بادل چل رہا ہوتا ہے، اس زمین ڈھکی بھی ہوتی ہے، اسے بادل ڈھانپ لیتا ہے۔ کسی چیز کو ڈھانپ لینا اسے غم کہا جاتا ہے۔ کوئی چیز کسی چیز پہ طاری ہو جائے، کوئی چیز کسی پر غالب آ جائے، اس کیفیت کو غم کہا جاتا ہے۔ وہ غمام، بادل، غم اسی خاندان کا لفظ ہے، اسی قبیلے کا لفظ ہے۔ جب کوئی مصیبت ہم پر طاری ہو جائے، کوئی مصیبت ہم پر غالب آ جائے اور اس کی وجہ سے بے ساختہ خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور انسان کے چہرے سے اس غم کا اثر ظاہر ہونے لگے، اس مصیبت کا اثر ظاہر ہونے لگے، تو اس مصیبت کے اثر کو غم کہتے ہیں۔ وہ جو مصیبت ہمارے اوپر کسی کے اوپر پڑے اور اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے تو اس مصیبت کے اثر کو غم کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حزن کیفیت قلبی ہے، ایسے ہی خوف ایک کیفیت قلبی ہے، مگر یہ مختلف ہے۔ یہاں حضرت یعقوب نے جو حزن کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پر بھی اور خوف کا لفظ استعمال کیا، تو یہ دونوں لفظ قرآن میں منفی معنی میں بھی آئے ہیں اور مثبت معنی میں بھی آئے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب، اللہ کے خاص بندے، نہ ان پر حزن طاری ہوتا ہے نہ ان پہ خوف طاری ہوتا ہے۔ اب حضرت یعقوب تو اللہ کے اولیاء میں سے،
جی نبی ہیں، یعنی ان سے کم درجہ معرفت رکھنے والا ولی ہوتا ہے، یہ تو نبی ہیں۔ اور اللہ اولیاء کے لیے کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ خوف طاری ہوتا ہے نہ ان پہ حزن طاری ہوتا ہے۔ تو یہاں تو حضرت یعقوب دونوں چیزوں کا ذکر اپنے ساتھ کر رہے ہیں، حزن کا ذکر بھی فرما رہے ہیں اور خوف کا ذکر بھی، یحزنونی بھی اور اخاف بھی، مجھ پر حزن یہ ہے اور مجھ پہ خوف، مجھے خوف یہ ہے۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے ہم حل کریں گے؟ اچھا، قرآن میں اور بھی آیات ہیں، خاص طور پہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے صاحبان ایمان تم میں سے اگر کوئی ایک بھی دین سے پھر گیا تو خبردار یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جانے سے میرا دین رخصت ہو جائے گا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا اس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ ان 6 صفتوں میں پہلی صفت کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسری یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین سے تکبر نہیں کرتے ہوں گے، جھک کر ملتے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، چوتھی وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش کرتے رہتے ہوں گے۔ اور چھٹی صفت کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اور پھر آگے جا کر آیت آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد والی آیت کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ یہ 6 صفتیں بیان کر کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اولئک ذالک فضل اللہ، معاف کیجیے اولئک نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس پر چاہے وہ اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ ان 6 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد والی آیت کا منظر دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ پہلے ان 6 صفات کے حامل ہو جاؤ تو اللہ، رسول اور علی کی ولایت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ سے سوال کر رہے ہیں، قرآن سے سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں۔ ایک جانب حزن، خوف، یہ اولیاء کے لیے اس مجال نہیں ہے اس کی کہ اولیاء تک آ جائے، اور ایک جانب حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ مجھے حزن بھی ہے، مجھے خوف بھی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حزن اور خوف نہ ذاتی طور پر قابل مذمت ہے، نہ ذاتی طور پہ قابل تعریف ہے، متعلق انہیں قابل مذمت اور قابل تعریف بناتا ہے۔ کس کا خوف، کس سے خوف، کس بات کا خوف؟ وہ خوف جب جڑ جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ تو جس سے جڑا ہوا ہے وہ طے کروائے گا کہ یہ خوف وہ خوف ہے جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والا ہے، یا یہ وہ خوف ہے جو حضرت یعقوب کو ہو رہا ہے اور پھر جو حضرت موسیٰ کو ہوا تھا جب آپ نے کھوسا مارا ایک اس شخص کو۔ بھائی نبی کی بات کر رہا ہوں میں، صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، 2 رجل، 2 قرآن کی زبان میں 2 مرد آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک دوسرے پر مسلسل چڑھائی کیے جا رہا تھا، اور جس پر چڑھائی کیے جا رہا تھا وہ حضرت موسیٰ کا چاہنے والا تھا، اور حضرت موسیٰ نے اپنے چاہنے والے کی مدد کرتے ہوئے اسے گھوسا مارا کہ جو اس کو مار رہا تھا۔ تو جب گھوسا مارا، قرآن تو یہی ہے، جب اس نے مکہ مارا تو مکہ نبی کا مکہ لگے اور وہ زندہ رہ جائے، اور جو ہی اس کو ایک نبی کا مکہ گھوسا لگا تو ڈھیر ہو گیا، مر گیا، باقاعدہ مر گیا، دنیا سے ہی چلا گیا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ نے مار تو دیا ایک بندہ، مگر وہاں رکے نہیں اور شہر چھوڑنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی حضرت موسیٰ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ موسیٰ کی بات نہیں کر رہا ہے،
علیہ السلام. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. اور آپ بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہاں حضرت موسیٰ کی مدد آ جائے گی. ایک تاریخ ہے, ایک ہمارے لیے سبق ہے, ایک ہمارے لیے پیغام ہے اس کے اندر, کہ جب حضرت موسیٰ نے اس سے وہ بندہ قتل ہو گیا, اور آپ نے قتل کیا, یہ نہیں کہ اتفاق ہو گیا اور وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونا ہے, انہیں سب پتہ تھا, یہ تقدیر کے معاملات تھے, مگر شہر چھوڑنا پڑا, یہ بھی تقدیر کا حصہ تھا. اور جب شہر چھوڑ کر آپ مدین پہنچے تو وہاں ایک ایسے جگہ پر آپ کا قیام ہوا, ایسی جگہ پر جا کے رکے کہ جہاں ایک تالاب پہ, توجہ میرے ساتھ ہے, جہاں ایک تالاب پر لوگ پانی بھرنے آئے ہوئے تھے, اور مگر مردوں کا رش زیادہ تھا تو سب ایک ایک کر کے آگے آگے آتے جاتے تھے, پانی بھرتے تھے, پھر دوسرا جاتا تھا, اور ایک لائن لگی ہوئی تھی, قطار تھی, ایک مجمع تھا. کہ اچانک حضرت موسیٰ کی توجہ ہوئی کہ کچھ دو خواتین ہیں, دو عورتیں ہیں, جو اپنے جانوروں کو سنبھالے دور کھڑی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ مجمع یہاں سے ہٹے تو وہ آ کر اپنے جانوروں کو, بکریوں کو پانی پلائیں. حضرت موسیٰ ان کے قریب گئے اور حضرت نے جا کے کہا کہ میں آپ کے جانوروں کو پانی پلا رہا ہوں, کیونکہ وہاں سارے مرد ہیں, آپ نہیں جا رہے ہیں وہاں مردوں کی وجہ سے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنے جانور دے دیے. حضرت موسیٰ نے تالاب پہ لے جا کے بکریوں کو پانی پلایا. واپس لا کے جب ان کے حوالے کیا ان کے جانوروں کو, تو انہوں نے یہ ہمدردی کی ہے, محبت کی ہے, خیال کیا ہے, ہمارا احساس کیا ہے, اس وجہ سے حضرت موسیٰ کا شکریہ ادا کیا, اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں. معلوم ہوا کہ یہ تو مسافر ہیں, یہ تو یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں, اور یہ تو کہیں اور سے یہاں آئے ہیں. تو انہوں نے ایک اچھا باحیا, کیونکہ جب گفتگو کر رہے تھے حضرت موسیٰ اور خواتین سے تو نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں, اور بہت ہی نبے تلے جملے تھے, اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں عفت و پاک دامنی کا اور احساسات اور جذبات, جو ایک باحیا شخص کی کیفیت ہوتی ہے, وہ حضرت موسیٰ کی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ باکردار ایک شخصیت ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور شخصیت, ایک اور بسم اللہ. جناب فیاض صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں, بہت دور سے, مولا علی بہت دور سے مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں, اور سندھ کے مذہبی امور کو دیکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کے مشیر ہیں, وزیر ہیں مذہبی امور کے, اور ظاہر تفسیر قرآن میں انہی کا حق بنتا ہے کہ آگے بیٹھیں اور قرآن سننے اور سمجھنے آئیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو یوں تو ہر فرد, ہر بچہ ہمارے لیے محترم ہے, لیکن جو دور دور سے تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے میں خاص دعاؤں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ اور صلوات پڑھ لیں. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا جلدی جلدی تیزی مکمل اپنی بات کو, حج کے بیان کو مکمل کروں, اور آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں. میں دوہرا رہا ہوں پھر سے کہ بات گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو حزن اور خوف کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اولیاء الہی کو حزن اور خوف نہیں ہوتا. یہ ہم نے بات کی آپ کے سامنے. پھر حضرت موسیٰ کا بھی واقعہ اسی طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی خوف کی کیفیت تھی. لفظ خوف آیا ہے حضرت موسیٰ کے لیے. تو خوف یا حزن اپنے متعلق سے جڑنے کے بعد طے کر پائیں گے ہم کہ وہ قابل مذمت عنوان ہے یا قابل تعریف ہے. یعنی جیسے محل اس کا بدلے گا, مکان بدلے گا, مقام بدلے گا, متعلق بدلے گا, اس سے جڑا ہوا عنوان اور مضمون بدلے گا, اس کا مطلب بھی تبدیل ہو جائے گا. ذاتی طور پر خوف نہ بری چیز ہے, نہ ذاتی طور پہ خوف اچھی چیز ہے. کس سے خوف طے کروائے گا کہ برا ہے یا اچھا ہے. بہت سارے الفاظ ہیں, عربی زبان ہے, بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال ہمارے ہاں ہوتا ہے, مگر جب تک اس کو مکمل نہ سمجھائے اور دیکھا جائے اس وقت تک ہم طے نہیں کر پائیں گے کہ یہ تعریفی گفتگو ہے یا تنقیدی گفتگو ہے. مثلا فقر جو ہے, فقیر, فقر, یہ جو فقر ہے اس کی مذمت بھی آئی ہے, اس کی تعریف بھی آئی ہے. مثلا دنیا, اس کی تعریف بھی آئی ہے, اس کی مذمت بھی آئی ہے. نہ ذاتی طور پہ اب کیا مولائے کائنات کے لیے دنیا بری ہے, ممکن ہے برے لوگوں کے لیے دنیا بری ہو. خود مولا علی علیہ السلام نے ایک قول میں یادداشت کر کے لایا آپ کے لیے
مولا فرماتے ہیں کہ مت دنیا غرت کا، دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم نے دنیا کو دھوکہ دینے والا بنایا ہے۔ دنیا تمہیں دھوکہ نہیں دیتی، بلکہ لیکن بہا غررتا، تم نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ تمہیں دھوکہ دینے لگی۔ جی مثلا جنگ صفین کے اندر فرماتے ہیں جو سامنے لشکر آیا ہوا ہے، مولا علی یہ جو سامنے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ایک چاہنے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ دور سے مولا سے بات کر سکے، لشکر تھا حضرت کا، اس نے کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا، فرما رہے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہے، فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ مفاہیم تبدیل ہوتے چلے جائیں گے متعلق کے بدلنے سے۔ لفظ فقر، اب فقر کی اتنی مذمت آئی ہے، کافر کر دیتا ہے، یہ مشرک کر دیتا ہے، یہ قاتل بنا دیتا ہے، یہ ظالم بنا دیتا ہے، فقر۔ اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے فقر کے بارے میں؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو، اللہ صرف غنی ہے۔ نبی مکرم ایک جانب فرما رہے ہیں کاد ان یکون الفقر، کتنی ہی دفعہ ایسا ہوگا کہ فقر تمہیں مشرک بنا دے گا، کافر بنا دے گا۔ اور کبھی فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ ایک جانب فرما رہے فقر تمہیں مشرک اور کافر بنائے گا، ایک جانب فرما رہے فقر میرا فخر ہے۔ تو وہ کون سا فقر ہے جو مشرک بناتا ہے؟ وہ کون سا فقر ہے جو انسان کو اعزاز اور احترام اور مقام اور عظمتوں اور سرفرازیوں سے نوازتا ہے؟ وہ فخر جو اللہ کی طرف ہو وہ نبی کا فخر ہے، اور وہ فخر جو بندوں کی طرف ہو وہ لوگوں کے لیے کفر کا سبب ہے۔ تو آپ متعلق اگر فقر کے بندے ہو جائیں گے تو یہ کافر بنا دے گا، متعلق فقر کا اللہ ہو جائے گا تو یہ ولی بنا دے گا۔ یعنی ناداری، احساس ناداری، احساس توحیدستی، احساس محتاجی، اگر احساس محتاجی اللہ کے بارے میں ہو، اللہ سے متعلق ہو تو یہ ولی بناتا ہے، اولیاء الہی بنا دیتا ہے۔ اور اگر یہ احساس ناداری بندوں کی طرف ہو کہ میں آپ سے کچھ چاہنے لگوں اور کوئی کسی سے چاہنے لگے تو یہی کافر اور مشرک بنا دیتا ہے۔ تو ذاتی طور پر فقر برا نہیں ہے، اسی طرح ذاتی طور پر خوف برا نہیں ہے، ذاتی طور پر حزن برا نہیں ہے۔ وہ کون سا حزن ہے جو قابل تعریف ہے؟ وہ حزن، وہ خوف جو خدا کے بارے میں ہو وہ قابل تعریف ہے، اور وہ خوف اور حزن جو بندوں کی طرف ہو وہ قابل مذمت ہے۔ اب اگر حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکل الذئب، مجھے حزن بھی ہے، مجھے خوف بھی ہے کہ کہیں میرے بچے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو یہ حزن اور یہ خوف حضرت یعقوب کو کس بات کا ہے؟ حضرت یعقوب کو یہ حزن اور خوف اس بات کا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کی حجت کو کوئی تکلیف ہوگی، گویا اللہ والوں کو تکلیف ہوگی۔ انہیں اپنے بارے میں خوف نہیں تھا، انہیں جیسے حضرت موسیٰ کا میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا، رہ گیا بیچ میں، کہ حضرت موسیٰ نے جب بکریوں کو پانی پلایا اور ان دو خواتین نے دیکھا، ان دو بیویوں نے دیکھا، دو لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ باحیا ایک شخص ہے، تو ان سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا تو معلوم ہے کہ یہ تو مسافر ہیں۔ فرمایا آپ نے ہمارے ساتھ ہمارا خیال کیا، ہمارا احساس کیا، ہم اپنے بابا سے آپ کو ملوانا چاہتے ہیں۔ تو وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں علیہ السلام، اللہ کے نبی شعیب، ان کی دو بیٹیاں تھیں جو پانی پلانے اپنی بکریوں کو لائی بیٹھی۔ اب حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب کی بیٹیاں، جن سے پھر بعد میں حضرت موسیٰ کی ان میں سے ایک سے شادی بھی ہوتی ہے، یہ بعد میں جا کے ہوگا ایسا، حضرت موسیٰ کو لے کے چلی ہیں حضرت شعیب سے ملوانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ میں آگے آگے چلوں گا، آپ پیچھے چلیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کو تو ہمارا راستہ نہیں پتا، کہ آپ پیچھے سے مجھے بتاتی رہی گی آوازیں دے دے کے کہ یہاں مڑ جائیے اور وہاں مڑ جائیے۔ یہ حضرت موسیٰ نے کیوں کیا؟ خود حضرت موسیٰ، خواتین مجلس سن رہی ہیں نا موسیٰ بھائی، ہمارے ہاں قافلے میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ سال بھر میں کئی مرتبہ گروپس لے کے جاتے ہیں، پھر خاص قافلے ہوتے ہیں۔ معمولاً کیا ہوتا ہے، محمد علی بھائی بیٹھے ہیں، سلمان بیٹھے ہیں، معمولاً آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خواتین کو پیچھے والی نشستوں میں بٹھاتے ہیں، مردوں کو آگے والی نشستوں پہ۔ کچھ مردوں کی مرد خواتین بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں نہیں ہم تو آگے ہی بیٹھے ہیں، اور وہ مردوں سے بھی بھڑ جاتی ہیں، لڑ جاتی ہیں۔
مگر قاعدہ قانون کیا ہے؟ اگر کوئی نشست ہو رہی ہو، کوئی اجتماع ہو رہا ہو، تو خواتین کو آگے بٹھائیں یا پیچھے بٹھائیں؟ ہم نے اس ذہن میں سمجھا ہوا ہے جو آگے بیٹھے گا وہ بڑا ہے، جو پیچھے بیٹھے گا وہ چھوٹا ہے۔ ہم نے سمجھا ہوا آگے والی سیٹیں اچھی ہوتی ہیں، پیچھے والی سیٹیں بری ہوتی ہیں۔ بھائی کوئی سیٹ اچھی بری نہیں ہوتی، انسان اچھا برا ہوتا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو معتبر بنا لو کہ جہاں بیٹھو وہی صدارت ہو جائے۔ اتنا اپنا مقام ہم بلند کر لیں کہ ہم جہاں بیٹھیں وہیں صدارت ہو، وہی صدر نشینی ہو۔ میں کراچی سندھ کے دارالخلافہ کے اندر مجلس سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہم سندھیوں کے یہاں سادات کو سرہانے بٹھایا جاتا ہے، اور یا سادات کے برابر میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور یا اگر بیٹھتے ہیں تو پائنتی بیٹھتے ہیں جی۔ تو سرہانہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں تکیہ رکھا ہوا۔ تو جو لوگ سمجھدار ہوشیار معاملہ فہم ہوتے کہتے ہیں بھائی ہم جہاں بیٹھ گئے وہی سرہانہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں بیٹھ جائیں گے تو پائنتی ہے، یہاں بیٹھ جائیں گے؟ سرہانہ ہمارے سے، ہم سے ہے یا چارپائی سے؟ سرہانے کا عنوان ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے یا چارپائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اب یہ جو ایشو ہے نا، ہمارا سماجی مسئلہ ہے کہ کہاں بٹھایا جائے، کس کو کہاں بٹھایا جائے۔ تو بھائی خواتین کو پیچھے بٹھائیں تو خواتین میں کچھ ہوتی ہیں، قابل ہوتی ہیں، معلوم ہے آگے بیٹھنے والا تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا، پیچھے پروفیسر صاحبہ بیٹھی ہیں، آگے بیٹھنے والا تو پٹے والا ہے، اور یہ اسی ادارے کی ڈائریکٹر صاحبہ ہیں جن کو تم نے پیچھے بٹھا دیا۔ تو بھائی ان کو کیوں پیچھے بٹھا دیا؟ مسئلہ پیچھے اور آگے بیٹھنے کا نہیں ہے، مسئلہ عفت و پاک دامنی احترام کا ہے۔ خواتین سے اب یہ قرآنی قاعدہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ پیچھے چلیں گی، میں آگے چلوں گا۔ انہوں نے کہا آپ تو راستہ نہیں جانتے۔ انہوں نے فرمایا آپ ہمیں آواز دیتی رہیں گی کہ یہاں مڑیے اور وہاں مڑیے اور یہاں رک جائیے، اور جیسا آپ کہتی رہیں گی ہم کرتے رہیں گے۔ کیوں حضرت موسیٰ نے ایسا کیا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے چاہنے والے گویا ہم سب ایک پیغام اس واقعے سے لے رہے ہیں کہ خواتین کا مردوں سے آگے بدنی طور پہ چلنا ان کی عفت و پاک دامنی کے اوپر ایک سوال ہے، ان کی آبرو کے اوپر ایک سوال ہے، ان کے احترام کا مسئلہ ہے۔ تمہیں پیچھے اس لیے نہیں بٹھا رہے کہ تمہاری توہین ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ تمہاری عزت کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین پیچھے بیٹھیں گی تو ان کی عزت زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کا اندام، ان کا بدن، ان کے جسم کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ آگے ہوگی تو پھر توجہ ہوگی، پیچھے ہوگی تو توجہ نہیں ہوگی۔ یہ آبرو مندانہ ایک طریقہ تھا جو حضرت موسیٰ نے اپنایا۔ نیتوں پر جائے گی بات، تمہیں پیچھے بٹھا کے تمہیں معاذ اللہ ذلیل نہیں کر رہے، تمہیں پیچھے بٹھا کے تمہارا احترام کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ جب پہنچے حضرت یعقوب، حضرت شعیب کی بیٹیوں کے ساتھ، تو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کے جب سارا قصہ سنا کہ کیا ہوا، کیوں آئے، تو حضرت شعیب نے فرمایا، حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرے نہیں، آپ ظالم لوگوں سے محفوظ ہیں۔ تو یہ جو ڈر تھا نا، کس بات کا تھا حضرت موسیٰ کو؟ میرا سوال آپ کیجیے گا۔ ادھر حضرت یعقوب کو کس بات کا ڈر تھا؟ کہ ایک اللہ کا نبی پریشان ہوگا، ایک اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی، ہدایت دینے والا تکلیف میں آ جائے گا، لوگوں کا مصلح تکلیف میں آ جائے گا، سماجی نقصان ہو جائے گا، معاشرتی ایک نقصان ہو جائے گا۔ یہ حضرت یعقوب کو خوف تھا، ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، میرا ہی نہیں نقصان ہوگا، سماج کا نقصان ہو جائے گا۔ اس سماج کے نقصان کا خوف، سماج کے نقصان کا حزن۔ حضرت موسیٰ کو کس بات کا خوف تھا؟ حضرت موسیٰ کو اس بات کا خوف تھا کہ میرے بعد میرا بھائی ہارون امت کو سنبھال نہیں پائے گا، لوگ گوسالہ پرست ہو جائیں گے، لوگ اس گائے کو پرستش شروع کر دیں گے، لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے، معاملات اور پیچیدہ ہو جائیں گے، میں یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیچھے سے یہ ہو جائے گا، وہ پیچھے سے جو برائیاں ہو جائیں گی، یہ جو ان کے عدم حضور میں اور ان کی عدم موجودگی میں جو وہاں مسائل بڑھ جائیں گے، اس بات کا خوف تھا کہ یہ مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے، پھر کیسے سنبھلیں گے، پھر کیسے ہم انہیں سنبھالیں گے۔ تو خوف اگر بڑے مقصد پر ہے، کسی ایسی چیز سے متعلق ہے کہ جس کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے، سماج سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے، تو وہ خوف قابل تعریف ہے، وہ حزن قابل تعریف ہے۔
اور اگر نئی ذاتی ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ تو ان آیات کے اندر جس خوف کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ خوف ذاتی نہیں ہے بلکہ سماجی ہے، الہی ہے، آسمانی ہے اور پروردگار عالم سے جڑا ہوا ہے۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ یہ کہ حضرت یعقوب کو تو پتا تھا کہ معصوم کو درندہ نہیں کھاتا، پھر یہ کیوں فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا میرے بچے کو؟ تو پہلا تو عنوان یہی ہے کہ کیونکہ الذئب کا لفظ ہے، ذئب پر الف لام لگا ہوا ہے، یہاں بھیڑیا نہیں، بھیڑیا صفت لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو بھیڑیا صفت تو انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کا کام درندگی ہو، جس کا کام سفاکیت ہو، جس کا کام چیرنا پھاڑنا ہو، جس کا کام کسی کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر پریشان نہ ہونا ہو، جس کا کام کسی کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا ہو۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ایک بھیڑیے کی ہے، اور بھیڑیا یہاں مراد جانور، چار پایا جانور نہیں ہے بلکہ مزاج میں بھیڑیا۔ جو مزاج میں بھیڑیا ہو وہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یعقوب ان بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھیڑیے ہو جاؤ گے، تم کھا جاؤ گے میرے بچے کو، تم اس کے ساتھ وہی سلوک کرو گے جو ایک بھیڑیا کرتا ہے۔ یہ ایک تو حضرت یعقوب یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرے ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے آ کر کہا قالوا لئن اکلہ الذئب، وہی ہوا، یہ لے کر گئے، واپس آ کے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور کیا ہوا؟ نحن عصبۃ، جبکہ ہم زیادہ تھے، انا اذا لخاسرون، مگر ہمیں بڑا نقصان ہوا، ہم نے بڑا نقصان اپنا کر دیا جبکہ ہم بہت بڑی تعداد میں بھی تھے۔ ہم سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا جبکہ ہم عصبہ تھے، بہت تعداد میں تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، مگر بھیڑیے سے اپنے بھائی کو بچا نہیں پائے۔ وہ یہ بات آگے کی انہوں نے جس کا حضرت یعقوب نے پہلے کہہ دیا تھا۔ تو یہاں پر جب انہوں نے آ کر یہ کہا نا، ابھی یہ کھڑے حضرت یعقوب کے سامنے بھیڑیا بھیڑیا کر رہے تھے کہ معجزہ سنیں۔ اس جنگل کے سارے بھیڑیوں نے حضرت یعقوب کے گھر کا رخ کیا، اور سارے بھیڑیے حضرت یعقوب کے قریب آ کے کھڑے ہوئے اور فصیح زبان میں بولے کہ ہم نبی پر ٹیڑھی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو ہم کھاتے کیسے؟ ہم اللہ کے نبی کو ٹیڑھی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ کے نبی کو کیسے کھاتے؟ یہ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ہم نے حضرت یوسف کو نہیں کھایا ہے۔ معصوم پر جو اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، جو اس کو عظمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک ان کے فضائل کا باب یہ ہے کہ درندہ معصوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں ایک حسین معجزہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مسافرت سے واپس آ رہے ہیں، حضرت کو آپ کے چاہنے والے شہر سے باہر لینے کے لیے آئے، سامنے سے حضرت کی سواری چند اور ہمراہیوں کے ساتھ حضرت تشریف فرما ہو رہے ہیں، شہر سے باہر نکلے ہیں لوگ حضرت کو لینے کے لیے کہ اچانک حضرت کے درمیان اور استقبال کرنے والوں کے درمیان جنگل سے چگھاڑتا ہوا، شور مچاتا ہوا، اچھلتا کودتا ہوا ایک شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ یہاں رکے کھڑے کہ درمیان میں ایک شیر کھڑا ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت اس طرف حملہ کرے گا یا اس طرف حملہ کرے گا، اور خوف کا ماحول ہے۔ یہ رکے کھڑے ہیں مگر حضرت کی سواری آہستہ آہستہ آگے آ رہی ہے، اور ایک کیفیت، ایک اضطرابی کیفیت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ کچھ فاصلے پر جب حضرت پہنچے اس شیر کے، جانور کے، تو حضرت اپنے گھوڑے سے اترے اور حضرت آگے بڑھے اور حضرت نے اس کا کان پکڑا۔ جب جو کتاب میں لکھا ہے میں وہی بتاؤں گا۔ حضرت نے اس کا کان پکڑا اور اس کا کان پکڑ کے جنگل تک گئے اور جنگل میں اسے چھوڑ کر آئے، واپس آ کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، یہ لوگ آگے آئے، ملاقات ہوئی، استقبال ہوا، تکبیریں بلند ہوئیں، شہر میں آ گئے، گفتگو آگے بڑھی، اور ایسے ہو رہا ہے جیسے حضرت کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب جتنا مجمع دیکھ چکا تھا یہ سارا منظر، انہیں یہ بار بار خیال پریشان کر رہا تھا کہ کب یہ پتہ چلے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ یہ امام نے ایک بھوکے شیر کو جو جنگل سے آیا تھا اس کا کان پکڑ کے اسے جنگل تک پہنچا دیا۔ تو حضرت کو محسوس ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ سوال بار بار ابھر رہا ہے، یہ بار بار سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے شیر کا کان پکڑ کے اسے جنگل تک پہنچا دیا، اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو؟ سب نے کہا مولا یہ سوال سبھی کے ذہن میں ہے، پہلے اس کو تو حل فرما دیجئے۔
تو حضرت کا ایک حسین جملہ جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ کی اطاعت کریں تو اس پر اپنا سامان رکھ کر سفر کریں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ میں نے شیر کو جنگل میں پہنچا دیا؟ اگر لوگ اللہ کی اطاعت کرنے لگیں تو اس جانور پہ اپنا سامان رکھ کے سفر کیا کریں گے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ سارا مسئلہ ہماری کمزوری کا ہے۔ میں عزیزو آج کی گفتگو کے آخری نقطے کی طرف آ گیا ہوں، اور وہ یہ کہ ان بھائیوں نے پہلے تو کہا اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، پھر کہا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر کہہ رہے ہیں اِذًا لَخَاسِرُونَ، کبھی کہہ رہے ہیں ہم خیر خواہ ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے محافظ ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم سے نقصان ہو گیا۔ یہ جو نحن اسوۃ، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ یہ جو نحن اسوۃ لحافظون لناصحون، یہ غرور کے الفاظ ہیں، تکبر کے الفاظ ہیں۔ جو تکبرانہ گفتگو کر رہا ہو نا تو اس سے تو بچے رہیے گا، وہ خود بھی ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا، وہ خود بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے رہے گا اور جو اس کے ساتھ چلے گا اسے بھی نقصان اٹھائے گا۔ متکبروں کے ساتھ تو ویسے ہی چلنے کا نقصان ہے۔ متکبر کو کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا ملے گی کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ اپنے انجام کو دیکھ کر خود اپنے اوپر بھی لعنت کرتا ہے۔ متکبر، غرور، اچھا تھوڑا سا فرق بھی ہے تکبر اور غرور میں۔ تکبر اور غرور ایک ہم معنی لفظ نہیں ہے۔ غرور کچھ اور چیز ہے، تکبر کچھ اور چیز ہے۔ غرور پہلے ہوتا ہے، تکبر بعد میں آتا ہے۔ غرور یعنی دھوکہ، اور جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے تو پھر ایک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جسے تکبر کہا جاتا ہے۔ تو پہلے غرور کا علاج کرنا ہوگا، تکبر خود بخود نہیں آئے گا۔ یہ جو انسان غرور زدہ ہوتا ہے، غرور کا کیا مطلب ہے؟ وہ صاحب بڑے مغرور ہیں، وہ صاحب بڑے متکبر ہیں، یہ دونوں لفظ ایک نہیں ہیں۔ مغرور یعنی دھوکہ کھانے والا، تکبر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، تو یہ بڑا سمجھتا ہی اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا تو یہ اپنے آپ کو بڑا ہی نہ سمجھتا۔ یہ جو غرور ہے جس کو قرآن مجید سورہ مبارکہ انفطار کے اندر یوں اللہ ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مولا فرما رہے ہیں طوبی لمن لم تقتلہ الغرور، مبارک ہو اس انسان کو جسے اس کے غرور نے قتل نہیں کیا۔ انسان کو انسان کا غرور قتل کرتا ہے۔ غرور یعنی دھوکہ۔ میں اور اپنے جوانوں اور کمسن ساتھیوں کے لیے بات کو روشن کروں۔ غرور کا لفظ ہو یا التباس کا لفظ، یہ دھوکے کے معنی میں ہے۔ التباس، تلبس، ابلیس بھی اسی خاندان کا لفظ ہے۔ ابلیس کا کام بھی دھوکہ دینا ہے۔ کبھی انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی کوئی اور دیتا ہے۔ تو کوئی اور دینے والوں میں بڑا نام شیطان کا ہے۔ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جب یہ خود شیطان ہو جاتا ہے۔ جب یہ خود شیطان ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کسی اور کو نقصان، شیطان صفت انسان کسی اور کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور کبھی شیطان اسے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس لیے شیطان کو ابلیس کہا گیا ہے۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی۔ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے۔ اس وقت میں اور آپ سب لباس پہنے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ گردن ہلا دیے۔ ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دھوکہ۔ لباس یعنی دھوکہ۔ دو معنی ہیں جس میں سے ایک معنی دھوکہ۔ بچہ دنیا میں ابھی آیا نہیں ہوتا کہ خاندان کی بڑی بوڑھیاں، بوائیں، گاگائیں، ہمارے یہاں پہلے لفظ بولے جاتے تھے، وہ نہال سے پوترے بنانا شروع کر دیتی ہیں، اور بچے کو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ لباس پہنایا جاتا ہے نا، پہلا تحفہ۔ کچھ نہیں دیا جاتا، گھٹی بھی بعد میں دیں گے، پہلے کپڑے پہنا۔ پہلا تحفہ دنیا کا دھوکہ، لباس۔ اب مولا علی کا فرمان سنیں۔ مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب یہ ترجمہ تو نہیں ہوگا کہ میں نے لباس نہیں پہنا، معاذ اللہ۔ ما لبست علی نفسی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، ولا لبس علی، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔
میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں. ہم بڑی گاڑی میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں پیدل چلنے والا تو حقیر ہے, تو ہم اس سے کیا کر رہے ہیں, پہلے تو اسے تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہم کیا سوچ رہے ہیں, مگر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع ہو گئے گاڑی میں بیٹھ کے. چھوٹے گھر اور جھونپڑی میں اور گرے ہوئے گھر اور کچے مکان کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کیا, اور ہم تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. مہنگے کپڑوں سے انسان مہنگا نہیں ہو جاتا, بڑے مکانوں میں رہنے سے بڑا نہیں ہو جاتا, اونچی سواریوں میں بیٹھنے سے اونچا نہیں ہو جاتا. اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم نہ خود دھوکہ کھاؤ نہ کسی اور کو دھوکہ دو. یہ جو دھوکہ دہی ہے نا, یہ انہی الفاظ کے انداز سے انسان بول رہا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, میں یوں, میں سے بات ہی باہر نہیں آ رہی. ایسے لوگوں کو تو حج پہ لے جائیے, کیونکہ حج واحد ایک عبادت ہے جس میں بولنے پر ایک میں پڑ جاتی ہے, ایک بکرا پڑ جاتا ہے. احرام باندھنے کے بعد جو 24 چیزیں حرام ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے, مولانا تو محلے میں حجاج ہیں, مولانا محمد النقوی کی اللہ مغفرت فرمائے, ایک چیز جو حاجی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے وہ ہے خود ستائی, جی, اپنی تعریف, اپنے بارے میں باتیں کرنا. میں ڈائریکٹر ہوں, میں افسر ہوں, میں فلاں ہوں, میں وزیر ہوں, میں اتنا بڑا عالم ہوں, میں اتنا بڑا فقیہ ہوں, یہ میں بند کروا دیتا اللہ. یہاں میں نہیں بولو گے, سب برابر ہو جاتا ہوں, جی, تم کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ جو خود پسندی ہے یہ ہے غرور, خود پسندی غرور ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے تواضع. تواضع. میں غرور سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ اس کا علاج ہے تواضع. ہم جس جگہ رہتے ہیں یہ دھوکوں کی جگہ ہے, فریبوں کی جگہ ہے, واہمات کی جگہ ہے, یعنی دنیا. یہاں ہم لباسوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, گاڑیوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں, ہم گھروں کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں, دسترخوانوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں, ہم اٹھنے بیٹھنے کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. یہ دھوکوں کی جگہ ہے, فریبوں کی جگہ ہے. تو جب یہ جگہ ہی غرور کی ہے, یعنی دھوکے کی جگہ ہے, تو ہم بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ماہ مبارک رمضان ہے, ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ بیماری, یہ وائرس, یہ کرونا ہمیں بھی لگ سکتا ہے. جی, اس کی بھی تو ویکسین ہوگی بھائی, اس کے لیے بھی تو کوئی بوسٹر ہوگا. اس کی ویکسین کیا ہے؟ اس کی ویکسین ہے تواضع. یعنی یہ منڈلا رہی ہیں بیماریاں, ان سے کیسے بچوں؟ جھک کر ملو, خاکساری سے ملو, سلام کا جواب پہلے دو, سلام پہلے کرو, جواب دینے میں دیر نہیں کرو. چھوٹا بچہ بھی ہے تو اسے شفقت سے پیش آؤ. کوئی اگر گرتا پڑتا فقیر ہے اور اگر اس کا حلیہ فقیروں والا ہے تو اس سے تو زیادہ پیار کرو, اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. جی, کبھی کوئی اللہ کا ولی 2 کروڑ کی گاڑی سے نہیں اترے گا, یہ میں آپ کو قسم کھا کے بتا سکتا ہوں. 10 کروڑ کے بنگلے سے اللہ کا ولی نہیں نکل سکتا, اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کو پھر ان کی ولایت حاصل کرنے کے لیے, ولایت تک پہنچنے کے لیے, ولایت کو محفوظ رکھنے کے لیے سادہ زندگی گزارنا پڑتی ہے. جی, ہمیں اس بیماری سے بچنے کا ایک رستہ تواضع اپنانا پڑے گا. حضرت, میں پہلے تھوڑی پرانی مثال دے دیتا ہوں. شیخ عباس قومی رحمۃ اللہ علیہ, صاحب مفاتیح الجنان. شاید ہی کوئی شیعہ کم سے کم ہو جس کے گھر میں قرآن کے کہیں آس پاس میں مفاتیح الجنان نہ رکھی. ہر گھر میں قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان رکھیے. یہ کون ہے جس نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے ہر شیعہ کے گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہے؟ یا کوئی مسجد تو بہرحال ہے ہی نہیں شیعوں کی, کوئی امام بارگاہ تو بہرحال ہے ہی نہیں شیعوں کا جس میں مفاتیح الجنان نہ. مفاتیح الجنان لکھنے والے فقیہ, محدث, شیخ المحدثین, خاتم المحدثین شیخ عباس قومی رحمۃ اللہ علیہ, بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی. صاحب کرامت عالم دین, دعاؤں اور مناجات, اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھانے والا عالم دین. اصفہان میں وہ قیام ہے ان کا. ایک دن ان کے والد نے آ کے کہا کہ ہمارے علاقے کے مسجد کے جو پیش نماز ہیں وہ ایک کتاب کھول کر ایک صفحہ روزانہ پڑھ کر سناتے ہیں, اور بیٹا ایک صفحے کو ہم سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ہمارا دل دہلنے لگتا ہے. ایسے ایسے اس کے اندر پیغامات موجود ہیں. تم اتنے عرصے سے مدرسے میں پڑھ رہے ہو, پڑھا رہے ہو, تم نے آج تک ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی. تو
تو جب ابا بول چکے تو انہوں نے پوچھا ابا وہ کتاب کیا تھی، کون سی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے جس سے وہ کھول کے ایک صفحہ پڑھتے ہیں روزانہ اور آپ کو کچھ نصیحت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا منازل الاخرہ، کتاب کا نام ہے منازل الاخرہ۔ مرتے دم تک اپنے والد کو، یعنی ان کے والد کا انتقال جب تک ہو گیا، یعنی دنیا سے ان کے والد چلے گئے، نہیں بتایا اپنے والد کو کہ وہ کتاب جس کو کھول کر علاقے کا پیش نواز آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے وہ میری لکھی ہوئی ہے۔ منازل الاخرہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب، مگر بتائیں گے تو اپنی تعریف ہوگی، اپنا نفس خوش ہوگا، اپنا دل خوش ہوگا، اپنے ذہن کو اچھا لگے گا، اپنے دل کو اچھا لگے گا کہ لو ہاں وہ میری تو کتاب ہے، لو آپ کو یہ نہیں پتا۔ نہیں بتایا اپنے ابا کو۔ تواضع، جھک کر ملنا، زمین پر بیٹھ جانا، فقیروں کے ساتھ بات کرنا، ہمارے لیے تو بہت بہترین موقع عزاداری ہے، فرش عزا ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ ہم ہر کچھ مدت کے بعد اہل بیت کے ذکر کے لیے فرش بچھاتے ہیں اور پھر تقاضا یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر امام بارگاہ میں بھی اور فرش عزا پر بھی ہم کو اچھی مسند ڈھونڈنے میں لگ جائے کہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں وہ جگہ اچھی ہے اور یہاں فرش اچھا نہیں تھا، خاص طور پہ شب عاشور ہم سب کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس دن، کیونکہ ہمارا سارا ہم و غم حسین ابن علی ہوتے ہیں، ہمارے ساری توجہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، تو امام بارگاہوں سے دریاں بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، مٹی کے اندر پیر بھی جا رہے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی مٹی لگی ہوتی ہے، ہم نہیں سوچ رہے ہوتے اپنے بارے میں، اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ جو ہم عاشور کے دن اور شب عاشور اور 9 محرم اور 8 محرم کو اپنا خیال نہیں کر رہے ہوتے، اگر ہم سال بھر اسی طرح سے ہو جائیں تو اس بیماری سے کم بچ سکتے ہیں جسے غرور اور تکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات عطیہ کر دیں۔ جی کچھ فرمائیں گے؟ جی سوال کا سلسلہ ہے، جو مومنین کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور پوچھنا چاہے تو مائک پہنچا دیں، ہاتھ اٹھا دیجیے اگر کسی مومن نے کوئی سوال ہے۔ صاحب یہ ایک کل سوال آیا تھا جو میں اب آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ آن لائن تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے کل فرمایا کہ 3 کھیلوں کے علاوہ سب کو حرام قرار دیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کا سری حکم ہے تو اس کے بعد کسی چیز پہ اجتہاد ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ کل لعب حرام الا ثلاثہ، یہ حدیث ہے جس میں تیر اندازی، تیراکی اور گھوڑ سواری کا ذکر ہوا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، حدیث ہے، اور حدیث کیونکہ کثرت سے یہ وارد ہوئی ہے تو حدیث دوسری حدیث اس حدیث کے اوپر حاکم ہو سکتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کو کی تشریح کر سکتی ہے اور اجتہاد ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں معاف کیجیے گا، پھر اس کے اندر جو اجتہاد کے اندر جو فقیہ جب دیکھتا ہے حدیث کو تو حدیث کے متن کو دیکھتا ہے، حدیث کے مفہوم کو دیکھتا ہے۔ مفہوماً ان تینوں کھیلوں کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے جس میں مقابلے ہیں، یعنی مقابلے والے جو کھیل ہیں انہیں معصوم نے پسند کیا ہے، تو جو جہاں جہاں مقابلے والے کھیل ہوں گے وہ پھر اجتہاداً جائز قرار دیے جائیں گے۔ جی حضور۔ السلام علیکم، میرا نام حسن افتخار جعفری ہے۔ 2 نکات ہیں جن سے آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ پہلا مسئلہ تو اہل تشیع میں زکوٰۃ کا ہے، تو اس میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں اس کی وجہ سے کثیر اکثریت جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، اور جس کے بارے میں کہ عام تاثر ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے خبز سے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور ان کو کلیئر چٹ مل گیا ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ اس سلسلے میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس سلسلے میں کوئی اجتہادی پہلو ہو سکتا تھا کہ زکوٰۃ کے زیادہ لوگ جو تھے، زیادہ کثیر اکثریت زکوٰۃ دیتی تاکہ اس سے جو اسلامی معاشی نظام ہے اس میں بہتری آ جاتی۔ دوسری میری گزارش آپ سے یہ، اگر دامنی وقت میں گنجائش ہو تو یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کلام پاک جو اترا جس عربی زبان میں اترا تھا تو کیا وہ زبان وہی تھی جو اس وقت عام لوگ وہاں بولتے تھے عرب میں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا عامہ معصومی نے جو زیارات میں دی اور جو مطلب صورتیں ہم نے پڑھی اور صحیفے پڑھے، نہج البلاغہ انکلوڈیڈ، تو کیا ان میں کیا فرق تھا ان دونوں زبانوں میں جو عامہ کی تھی اور جو
कलाम पाक जिसमें उतरा था। शुक्रिया। पहला सवाल आप तशरीफ रखिए। पहला सवाल, जान लीजिए कि ज़कात हमारे यहाँ भी वाजिब है, यानी ज़कात वाजिब है। कुरान में ज़कात का हुक्म मौजूद है, आइम्मा की हदीस में ज़कात का हुक्म मौजूद है। पाकिस्तान में सन 82 में मुफ्ती जाफ़र साहब का जो एजिटेशन हुआ, अबरार भाई आपसे पूछा, 82 में 83 में, सन 1983 में जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में मुतालबात में से एक मुतालबा ज़कात की अदम अदायगी का मुतालबा रखा, उसको मंजूर करवाया। वो ज़कात न देने का मुतालबा नहीं था, बैंकों को न देने का मुतालबा था कि हम बैंकों को ज़कात नहीं देना चाहते। हमारे यहाँ ज़कात की अदायगी का एक निसाब है, तरीक़ा है, शराइत है, हम अपने फ़ुक़हा को देना चाहते हैं, और या उनकी इजाज़त है जहाँ वो कहते हैं, कह रहे हैं, कहेंगे, हम वहाँ देना चाहते हैं। और वो मुतालबा हमारा मंजूर हुआ, और एक मुद्दत तक पाकिस्तान के अंदर लोग बैंकों के अंदर फार्म जमा कराते रहे। शिया तो कराते ही रहे, गैर शिया भी कराते रहे कि हम शिया हैं, और ज़कात बैंक को न देने का एक रास्ता ये था कि वो उसमें एक लिख कर दे दिया जाता था कि हम इस्ना शरी हैं, हम शिया हैं। तो ज़कात बैंक को न देना और है, ज़कात न देना और है। मगर एक तकलीफ़ की बात ज़रूर करूँगा कि ये जब बात मशहूर हो गई, ये बात हो गई, तो फिर शिया कौम ने बहरहाल ज़कात बैंक को न देने की छतरी के नीचे ज़कात देना भी छोड़ दिया। ये बात मानने की है, यानी वो जो ज़ोर, वो जो कैफियत, वो जो तवज्जो, वो जो एहसास होना चाहिए था ज़कात देने के हवाले से, वो शिया कौम के अंदर वैसा नहीं रहा इस मुतालबे की मंजूरी की वजह से। अगरचे जिन्होंने मुतालबा मंजूर करवाया उन्होंने खिदमत अंजाम दी, उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम किया था। उनकी ये नीयत नहीं थी कि एक एक शख्स के अमाल के ज़िम्मेदार हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ज़कात मखसूस 10 चीज़ों पर है, और नोट पर, करेंसी पर हमारे यहाँ ज़कात नहीं है। हमारे यहाँ माली जो वाजिबात हैं वो ज़कात है, वो खुम्स है। ज़कात की 2 किस्में बनती हैं, एक सदका जो मुतलक़ ज़कात है, और एक ज़कात जो मुस्तलाह कहलाती है, जो 10 चीज़ों पर वाजिब है। गल्लात अरबा, 4 तरह के गल्ले, गंदम, जौ, खजूर, किशमिश, और अनाम सलासा, 3 तरह के जानवर, गाय, भैंस, ऊँट और बकरे और दुम्बे, और सोना और चांदी, और ख़जाना अगर ख़जाना कहीं से निकल आए। तो ये जो चीज़ें हैं ये शहरी ज़िंदगियों वालों के यहाँ इनमें से तकरीबन नहीं है, सिवाय 2 चीज़ों के, सोना और चांदी। फिर सोना और चांदी जो जेवरात की सूरत में ढल जाते हैं उन पे ज़कात नहीं है। जो सिक्कों की सूरत में हो, जो बिस्किट्स की सूरत में हो, जो डलियों की सूरत में सोना और चांदी हो, उसके ऊपर ज़कात हमारे यहाँ वाजिब है। तो शहरी ज़िंदगी रखने वालों के लिए तो सोना और चांदी के अलावा ज़ाहिर जानवर शहरी ज़िंदगियों में नहीं इस्तेमाल में आते, फसलों का ताल्लुक़ शहरी ज़िंदगियों के साथ नहीं है। जो ज़मींदार लोग हैं जिनके पास जानवर भी पल रहे हैं, जिनके पास गल्लात अरबा भी हैं और अनाम सलासा भी हैं, उनके यहाँ ज़कात वो देते हैं। हमारे अंदरूनी मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ ज़मींदारा है और ये कैफियत है वो ज़कात देते हैं, बाकायदा शिया ज़कात देते हैं। मगर हमारे यहाँ नोट के ऊपर, करेंसी के ऊपर ज़कात नहीं है। हमारे यहाँ ज़कात इन 10 चीज़ों पर है, लेकिन वो ज़कात जिसका कुरान में बार बार जिक्र आया है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, वो ज़कात मुस्तलह ज़कात नहीं है, बल्कि वो मुतलक़ ज़कात है जिसे सदका कहा जाता है। मौलाए कायनात ने हालत रुकू में जो ज़कात दी वो ज़कात सदका था, क्योंकि मांगने वाला जब मस्जिद में आकर मांग रहा था और हज़रत ने अपने हाथ का इशारा किया, वो अंगूठी उतार कर ले गया, और अहले सुन्नत की यहाँ रिवायत है कि आपने अपनी अबा उतार दी, वो अबा उठा कर ले गया, और फिर कुरान की आयत, यही आया विलायत नाजिल हुई हालत रुकू में ज़कात देने वालों के बारे में। तो हालत रुकू में ज़कात देना मौलाए कायनात का जो अमल था, जिसमें मौलाए कायनात की शान में आयत नाजिल हुई, वो ज़कात सदका है, जो आप आते जाते घरों में बने हुए डब्बों में डालते हैं, जो आप आते जाते अपने जानने वालों को और फुकारा और मसाकिन को पैसे बांट रहे होते हैं, वो ज़कात है। जो कुरान में बार बार ज़कात आई है, जिक्र आया है, वो ज़कात है जिसे हम सदका कहते हैं अपनी ज़बान में, वो ज़कात सदका मुराद है। और मुस्तलह ज़कात वो 10 चीज़ों के ऊपर है, जिसका मैंने तफसील से अर्ज़ कर दिया। अब आ जाइए दूसरा पहलू जल्दी से,
وہ یہ کہ مالی دوسرا واجب ہے خمس کی صورت میں. خمس تو ایک انڈے پر بھی واجب ہے, 5 روپے پہ بھی واجب ہے, 10 روپے پہ بھی واجب ہے, ایک مٹھی کھجور پر بھی واجب ہے, 10 کھجور کے دانوں پر, ایک مٹھی دگندوں پر بھی واجب ہے. خمس ہر اس چیز پر واجب ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ بچ گئی, اور اس میں بھی 5واں حصہ, یعنی کھا پی لیا, ضرورت پوری کر لی, 1 لاکھ روپے بچ گئے, 1 لاکھ روپے نہیں دینے خمس, 1 لاکھ کا 5واں حصہ 20,000 روپے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا 1 لاکھ میں سے 20,000 دے دوں گا تو بچے گا کیا؟ تو دوسرے صاحب نے کہا بھائی تم پھر 80,000 دے دو, 20,000 خود رکھ لو. پہلے ہی اللہ تم سے 5واں حصہ مانگ رہا ہے, اس میں بھی کہہ رہے ہو بچے گا کیا؟ تو 5واں حصہ وہ بھی استعمال ہونے کے بعد, بچ جانے کے بعد 5واں حصہ خمس. اور خمس کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے جیسے زکوٰۃ میں مقدار ہے کہ اتنا جانور ہو, اتنا ٹن گندم ہو, اتنا کلو جو ہے وہ فلاں چیز ہو, نصاب ہے اس کا باقاعدہ. لیکن زکوٰۃ میں نصاب نہیں ہے, صرف بچت ہے. ایک بات. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا, میں سمجھتا ہوں میں نے تفصیل سے جواب دے دیا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ قرآن کی جو عربی ہے وہ وہی عربی ہے جو اس وقت کے لوگوں کی عربی تھی. جی ہاں, اس وقت کے لوگوں کی عربی جو تھی اسی زبان میں, تاکہ وہ سمجھیں, تاکہ وہ, مگر ادبی عربی, یعنی وہ جو روزمرہ محاوراتی جو عربی بولتے تھے. جیسے ہم جب, میں خود, وہ اور بات ہے کہ عادت ہو جائے تو اور بات ہے, ورنہ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اچھا ادبی الفاظ کا کو ڈھونڈتے ہیں, سوچتے ہیں, اور ایسے الفاظ لے کر آتے ہیں کہ جو ممبر کی زبان میں ہم کہتے ہیں. پھر اسے نیچے نجی گفتگو میں شاید کوئی رقیق جملہ بھی ہو جاتا ہو, البتہ دعا کریں کہ نیچے نجی گفتگو میں بھی رقیق جملہ نہ ہو. لیکن وہ جو ادبی الفاظ والے جملے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی زبان ہے, اور وہ سمجھتے تھے. ائمہ اہل بیت نے بھی جس زبان میں بات کی ہے, جس عربی میں بات کی ہے, وہی زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے, کیونکہ وہ بھی انتہائی فصاحت و بلاغت. یعنی یہ کیا بات روشن نہیں ہے کہ قرآن کا چھوٹا بھائی نہج البلاغہ ہو اور قرآن کی بہن صحیفہ سجادیہ ہو, یہ کیونکہ وہی قرآن والا مزاج ہے. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد والا سوال. صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, خواتین میں کوئی سوال ہے تو خواتین تک آواز جا رہی ہے تو اپنا سوال پیش کریں. السلام علیکم. آغا, کبھی کبھی ہمارے یہاں شاعری میں ایگزیجریشن پیدا کر دی جاتی ہے مصائب کربلا کے حوالے سے, خصوصاً حضرت قاسم کی شادی کے حوالے سے. تو کیا یہ غلو میں شمار ہوگا اور اس کا پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے, واقعات کربلا تاریخ ہے. تاریخ میں تاریخ دانوں کے قلم مختلف رہے. ہم کیونکہ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدتوں کا تعلق ہے اور عاشقانہ ہمارا تعلق ہے, ہم حضرت سے متعلق جو بھی ہمیں سنا دیا جائے گا, بتا دیا جائے گا, کہا جائے گا, پڑھا جائے گا, ہم اس کو احترام کی نگاہ سے سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اس پہ اثر بھی لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ذاکرین بیان کرتے ہوں, خطباء اور واعظین بیان کرتے ہیں, وہ سب کے سب اعتبار کے حوالے سے پہلے درجے کی روایات ہوں. فقہا سے سوال ہوا ہے, حضرت آیت اللہ سیستانی سے, حضرت آیت اللہ خوئی سے سوال ہوا کہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ روایت ضعیف ہے, یا جب ہم حوالہ مانگتے ہیں تو کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دے پاتا, مثلا کسی چیز کے حوالہ نہیں ہوتا, کسی چیز کا, کوئی ایک چیز کا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کیا کریں, سنیں, پڑھیں. پھر ذاکرین نے سوال کیا کوئی سے کہ ہم بعض روایات ایسی ہیں کہ جن کی سند ہمیں نہیں مل رہی, تو ہم کیا کریں اس کے حوالے سے. تو آیت اللہ خوئی نے, آیت اللہ سیستانی نے جو قاعدہ فارمولہ دیا ان بزرگوں نے اور بزرگوں کے بھی نام ہے, انہوں نے کہا کہ مسموعات اتقیاء, متقی اہل تقوی پڑھنے والوں نے اگر پڑھا ہے تو تم بھی پڑھ دو. یعنی تم نے اگر کسی متقی عالم دین سے سنا ہے, اہل تقوی, خوف خدا رکھنے والا, جس کو خوف ہے اللہ کا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ متقی بھی ہے, وہ عادل بھی ہے,
اگر انہوں نے پڑھا ہے کسی روایت کو تو تم پڑھ دو اس کو. میں ابھی فارمولے دے رہا ہوں آپ کو, ابھی میں حضرت قاسم کی مصائب کی بات نہیں کر رہا, ایک فارمولہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تاکہ پھر یہ سوال ہی جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا حل نکل آئے گا. تو ایک تو مسموعات عتقیہ کو سن کر پڑھنا صحیح قرار دیا گیا. پھر جس میں وہن اور توہین نہ ہو, ایسے مسائل کا بیان جس کی سند نہیں مل رہی, سنتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں, بعض کتابوں میں بھی ہے مگر اس کتاب میں سند نہیں لکھی ہوئی, کتاب میں ضرور ہے مگر سند نہیں ہے, اس کی حوالہ نہیں ہے اس کا. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہن توہین کا پہلو اس کے اندر نہیں نکل رہا, بے احترامی کا پہلو اس کے اندر نہیں نکل رہا, اور مصیبت کا بیان ہے, تو اہل بیت پہ تو اس سے زیادہ مصیبتیں گزری ہیں جو تم سن سکتے ہو, سوچ سکتے ہو. جو تمہیں سنایا جاتا ہے اسے کہیں زیادہ مصیبتیں ان پہ گزری ہیں, ہم سوچ نہیں سکتے ان مصیبتوں کے بیان کو. لہٰذا جس میں توہین کا پہلو نہ ہو ان مسائل کو پڑھ دینا چاہیے, سن لینا چاہیے. اب آ جائیے کچھ مثالیں جن میں سے ایک مثال ہماری اس بہن نے دی. حضرت قاسم کی شادی سے متعلق جہاں یہ بحث ہے کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, وہاں یہ بات تو طے ہے نا کہ ایک ماں کی آرزو, ایک ماں کی خواہش, پھر امام حسین اور امام حسن کی یہ خواہش کہ میری بیٹی اور آپ کا بیٹا ہو, کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہو جائے کہ میری بیٹی سے آپ کے بیٹے کا عقد ہو. اور پھر اس احساس کو, اس کیفیت کو بزرگ علماء نے لکھ دیا اور اس کے اوپر اس احساس اور اس جذبات کو بیان کیا اپنی کتابوں کے اندر. جعفر شستری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, تقویٰ پرہیزگاری میں ایک پہاڑ ہے, جنہوں نے حضرت قاسم کی والدہ کے احساسات کو لکھا ہے. انہوں نے پوری اس کتاب کے اندر حضرت قاسم کا جب شادی کا بیان ہے ان کا, تو یہ نہیں لکھا کہ شادی ہوئی ہے, انہوں نے ایک ماں کے احساسات کو لکھا ہے کہ ایک ماں کے احساسات اس وقت میں کیا ہوں گے جس کو یہ خیال تھا کہ میرے بچے کی شادی ہوگی, میں حسین ابن علی کی بیٹی اپنے گھر میں بہو کے طور پر لاؤں گی. اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جب ان احساسات اور ان جذبات کو لکھ دیا, پھر بعض شعراء جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ آسانی سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے احتیاط لوگ تھے, ان کے شعر بتا رہے ہیں کہ ان کو غیبی مدد تھی. انیس ہیں, دبیر ہیں, جناب انیس دوراں نسیم مغروبی ہیں, یہ بڑے بڑے لوگوں نے ان واقعات کو نظم کیا ہے. تو توہین کا پہلو اگر نہ ہو, آپ کہتے ہیں صاحب یہ تاریخ میں نہیں ہے, تو پھر تاریخ میں تو شاید آپ بھی نہیں, تاریخ میں تو شاید میں بھی نہیں رہوں گا. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم سخت ہو جائیں ان مسائل میں, شدید ہو جائیں ان مسائل میں, پڑھنے والوں کی مذمت کریں اور جو پڑھ رہا ہے اس کے خلاف محاذرائی کریں, یہ غیر مستند روایتیں پڑھتا ہے. اور آج کل تو بعض میرے قبیلے کے لوگوں نے کچھ زیادہ ادھم مچایا ہوا ہے, تو میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اصلاح کا مطلب فساد نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح کریں تو اس کا کوئی طریقہ نکالیے, اس کا کوئی طریقہ نکالیے. ممبر پہ بیٹھ کر اگر میں کہوں کہ یہ کیا پڑھ دیا اور وہ کیا پڑھ دیا, یہ ضعیف پڑھ دیا اور وہ, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں طریقہ نکالنا ہوگا. مجموعی طور پر میں نے پہلے آپ کو فارمولہ دیا ہے, 2 باتوں کا خیال رہے. اگر بزرگ علماء نے نقل کیا ہے, بیان کیا ہے, تو اس کو پڑھ لینا, اس کو سن لینا صحیح ہے. دوسرے یہ کہ توہین کا پہلو نہ ہو. توہین کا پہلو نہیں ہے تو سنجیدہ نہ ہو, زیادہ اس مسئلے پہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں. یہ بھی میں نے آپ کے احترام میں اتنا لمبا جواب دیا, ورنہ میں اس موضوع پہ جواب ہی نہیں دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. السلام علیکم. السلام. آقا, آپ نے نبی کی معصومیت کے حوالے سے ذکر کیا, تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام بھی معصوم ہیں اور نبی بھی معصوم ہیں, لیکن معصوم ہونے کے کتنے درجے ہیں اس بارے میں تھوڑا وضاحت کر دیں. اور جہاں تک میں نے آپ کی خطاب سنے اور پڑھا بھی ہے مدرسے میں کہ ہم لوگ شاید 3 عقیدے رکھتے ہیں, مطلب جو ہم آخری نبی کے بعد جو امام باقی نبیوں سے افضل ہیں, تو اس حوالے سے کیا ہمارا مطلب عقیدہ ہے کہ اولو العزم انبیاء سے افضل نہیں ہیں یا ہیں؟ اس حوالے سے 2 سوال ہیں کہ ایک تو عصمت کا, عصمت کی 2 صورتیں ہیں, عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. عصمت صغریٰ ہر اس عصمت پر گفتگو ہوگی, اس معصوم پر بات ہوگی جو عصمت کبریٰ کے لیے دلیل بنے گا, جسے اگر ہم
علم کلام کی زبان میں کہیں تو عصمت صغرا یعنی محفوظ عن الخطا، عصمت کبریٰ یعنی معصوم۔ عصمت صغرا پر فائز جناب زینب کبریٰ، جناب عباس علمدار، جناب علی اکبر علیہ السلام، حضرت معصومہ قوم صلی اللہ علیہ، یہ عصمت صغرا پر فائز ہستیاں ہیں۔ یہ 14 میں بہرحال نہیں ہے، نہیں ہے نا، 14 نہیں ہے، 14 میں نہیں ہے۔ تو یہ 14 جو معصوم ہیں، ابھی آپ نے بچپن سے سنا معصوم کتنے؟ 14، جبکہ بھائی معصوم تو سارے نبی ہیں، معصوم تو سارے فرشتے ہیں، تو سارے نبی اور سارے فرشتے جب معصوم ہیں تو ہم 14 کہہ کے کیوں رک جاتے ہیں؟ ہمیں تو کہنا چاہیے 1,24,000 نبی اور 13 معصومین، اتنے معصوم ہیں، نہیں مگر ہم کہتے ہیں 14۔ تو 14 کی جو عصمت ہے وہ عصمت کی اعلیٰ ترین قسم ہے، عصمت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جو ان کے علاوہ عصمت کے اوپر فائز ہیں وہ معصوم ہیں مگر شدت و ضعف پایا جاتا ہے، یعنی سنگینی میں فرق آتا ہے۔ جو 14 کی سنگینی ہے عصمت کی وہ کچھ اور ہے، اور جو 14 کے علاوہ جو سنگینی ہے عصمت کی وہ کچھ اور ہے۔ تو پہلے تو یہ ایک عنوان رہے گفتگو میں۔ دوسرا یہ کہ عصمت ایک دلیل عصمت جسے محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے، جیسے میں چند ہستیوں کا نام لے کے آپ کو اور اپنے آپ کو عبادت سے منور مزین کیا، اور وہ 14 کے جو نبی مکرم سے لے کے امام زمانہ تک کی ہستی ہیں، تو یہ عصمت کبریٰ پر فائز شخصیات ہے۔ دوسرا سوال آپ کا افضلیت کا سوال ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کی افضلیت کے قائل ہیں، ہم خاص طور پہ مولا علی کی افضلیت کے قائل ہیں۔ مولا علی کا جو عنوان ہے وہ علی کا عنوان علی ہے، یعنی جو علی ہے وہ علی ہے، یعنی میں یہ کوئی خطابت، مجھے تو مجلس تو پڑھنی نہیں آتی، مجھے تو ایسی ہی باتیں کر رہا ہوں۔ مولا علی کا مقام مولا علی کا مقام ہے۔ نبی نے جو فرمایا نا انا وعلی من نور واحد، نبی نے جو فرمایا نا کہ انا وعلی ابو هذه الامہ، انا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ جو عنوانات مولا علی کے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا قرآن میں اللہ نے نبی کے ساتھ مولا علی کو جو جوڑا ہے، انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ، جس کا ترجمہ معمولاً نہیں کرتے، مجھے گلہ ہے اپنے آپ سے، ترجمہ ہوگا کہ ہم اپنے جیسے لاتے تم اپنے جیسے لاؤ۔ تو قرآن میں نبی جیسا اگر کسی کو کہا گیا ہے تو مولا علی کو کہا گیا ہے، تو نبی جیسے تو حضرت آدم بھی نہیں ہے مگر علی ہے نبی جیسے، تو پھر جب حضرت آدم ہمارے نبی جیسے نہیں ہیں اور علی ہمارے نبی جیسے ہیں تو پھر کیسے علی افضل نہیں ہے حضرت آدم سے؟ یہ موٹی سی دلیل ہے کہ ہم افضلیت کے جو مولا علی کے قائل ہیں وہ اس لیے کہ نبی جیسا علی مولا کو بنائے، الا لا نبی بعدی، فرق بس یہ ہے کہ میرے بعد ہے علی کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جی کوئی اور سائل سوال؟ جی حضور وہاں ہم 2 سوال اور لیں گے، ایک آپ سے ایک اور کسی طرف سے۔ محمد والے محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہمت افزائی ہو رہی تھی کھیلوں کی، میرا سوال یہ ہے کہ کل وہ آپ نے کھیلوں کے متعلق بتایا کہ عبادت میں اگر رکنا پڑ جائے یا عبادت میں کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا ہاکی ہو، نماز چھوٹ جائے یا نماز کا افضلیت کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے متعلق مجھے بیان کریں۔ جی وہ تو صرف کھیلوں کا ایشو نہیں ہے، وہ تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ تو پھر جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اللہ کی عبادت میں ہمارے اور امور ٹکرا رہے ہوں تو ان امور کو چھوڑا جائے گا، اللہ کی عبادت کو ترجیح دی جائے گی، جن میں من جملہ کھیل بھی ہے۔ جی درود پڑھ دیجیے گا باوض۔ کوئی سائل ہے؟ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پاکستان کی سالمیت مسائل کے حل کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے سورہ فاتحہ کے لیے سید جعفر علی رضوی، سیدہ ملیکہ خاتون، سیدہ زہرا فاطمہ،
سیدہ صالحہ لبنہ تقوی مولانا سید محمد النقوی، سید نجم الاسلام، سید نجم الحسن، سید بشیر حسین، سیدہ زمرد النساء، سیدہ ام فروا، فاطمہ روشن علی، نثار حسین، کنیز فاطمہ، آپ کے مرحومین شہداء ملت رحم اللہ عنہ۔ الفاتحہ۔ مولانا سید مظہر عباس نقوی، ذکیہ نیّر اور جناب ٹیٹو صاحب، نام جو وہ لکھے ہیں کا مسرور صاحب، مسرور بھائی، مسرور نقوی صاحب، ذکیہ نیّر، آپ سب کے عزیزوں میں جو بیمار ہیں وہ مولانا مظہر عباس صاحب، آپ ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، شفا یابی کے لیے، صحت مندی کے لیے بلند تر صلوات۔